أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالقناعة فإن القناعة مال لا ينفد وکنز لا يفنى. آج ہم سب کے وعظ کا موضوع ہے قناعت. قناعت ایک لفظ ہے جسے ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں قناعت. تو اب قناعت ہے کیا چیز، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو قناعت کے معنی تو ڈکشنری میں آتے ہیں تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جانا، تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جانا، اس کو کہتے ہیں قناعت. اور شریعت کے اندر قناعت یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال روزی دی ہے اسی حلال روزی پر صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو ہے اسی پر مست مولا رہے. اسی کو کہتے ہیں قانع، قناعت کرنے والا. یہ جو قناعت ہے، کسی نے کہا ہے اس کے بارے میں کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑی دولت ہے. یہ سب سے بڑی دولت جس کسی کو مل جائے قناعت والی صفت، اس سے بڑا کوئی مالدار دنیا میں نہیں ہے. یہ جو قناعت کی صفت ہے یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے، یہ رسولوں کی صفت ہے. اور قناعت کرنا یہ انبیاء کی شان ہے. کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا ہے دنیا میں جو قانع نہ ہو، قناعت نہ کرتا ہو. کسی بھی نبی نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. یہی قناعت ہے، یہی قناعت ہے. تو گویا جو اس صفت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو گویا اس کی زندگی میں انبیاء کی صفت منتقل ہو جاتی ہے. انبیاء کی صفت. اور یہی شان اولیاء کی ہے. اولیاء کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور جس کی دنیا دیکھ کر انسان کو زہد پیدا ہو جائے، دنیا کی مزید حرص پیدا نہ ہو. ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آخرت کی یاد آ جائے. اگر آپ کسی ایسے پیر کے پاس جا رہے ہیں کہ دیکھ کر آپ کی خواہش میں دنیا کا اضافہ ہو رہا ہے کہ جیسے اس کے پاس کار ہے، دو دو چار چار ہمارے پاس بھی ہو جائے، جیسے اس کے پاس فلیٹ ہے، مکان ہے، زمین جائیداد ہے، میرے پاس بھی ہو جائے، تو یہ ولایت نہیں ہے. آپ اس کی کیفیت دیکھ کر آپ کا دل چاہے کہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کوئی رہنے کی جگہ ہے. اسی شہر میں ایک اللہ کے ولی حقیقت میں گزرے ہیں اور جن کو بہت بڑی تعداد میں لوگ جانتے ہیں، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ. وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی آل اولاد کے پاس وراثت تقسیم کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ لڑنے کے لیے کچھ تھا. وہ ڈاکٹر ابرار صاحب کے مکان میں ایک کمرے میں
بہت بڑا کمرہ بھی نہیں تھا، پوری زندگی گزار دی، ایک چیز بھی نہیں چھوڑی کہ جس میں لڑائی جھگڑا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ حدیث ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے لم یورثوا دینارا ولا درہما، ہاں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے۔ وارث اس کو کہتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جائے اور اس کے پاس جو جائیداد ہے جو اس نے چھوڑا ہے اس کو لینے والے لوگ موجود ہوں، تو جو لینے والے موجود ہوتے ہیں اسی کو وارث کہتے ہیں۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے جائیداد چھوڑ کے گیا ہو اور وارثوں نے وراثت کا قبضہ کیا ہو اس پر۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما، وہ وارث نہیں بناتے، وہ تو وارث بناتے ہیں علم دین کا، علم الہی کا۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، وہ جو انہوں نے علم دین چھوڑا ہے وہ جتنا لینا چاہے لے لے اور جو لینا چاہے لے لے، سمجھے آپ؟ ہاں، یہ ہے اصل۔ اور اللہ تعالیٰ کو قناعت بے انتہا پسند ہے، بے انتہا پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قناعت کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے، قناعت کرنے والوں کی، اور بڑے اچھے انداز میں بیان کی ہے۔ آج کل جو فقراء ٹہل رہے ہیں گلی گلی، سڑک سڑک، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور مسجد میں اعلان کرتے ہیں بہت سے فقیر آ کر، ان کے لیے یہ آیت بڑی اچھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے، یعنی وہ اللہ کے اور دین کے کاموں میں مشغول ہیں، جن اعمال میں وہ لگے ہیں اس اعمال کی اہمیت کی وجہ سے وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر پاتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ کے کام میں مشغول ہیں، امور دین میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں۔ تو ان کے زہد اور طمع سے باز رہنے کے باعث یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی وہ کمائی نہیں کرتے، اللہ کے دین کی مدد میں لگے رہتے ہیں، لیکن سخت ضرورت کے باوجود کسی سے سوال بھی نہیں کرتے ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو جو لوگ آنے جانے والے ہیں وہ ان کو دیکھ کر کچھ دیتے بھی نہیں ہیں، یہ سوچ کر نہیں دیتے ہیں کہ یہ مانگ تو رہے نہیں، یہ مانگ تو رہے نہیں، تو وہ مانگ سکتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے قناعت کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ قناعت کہتے ہیں کہ جو ہے بس وہ بہت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت قناعت ہے۔ اگر کسی کے پاس، آپ خود بتائیے، قناعت کی جو ضد ہے وہ لالچ ہے، حرص ہے، عربی میں حرص ہے، اردو میں لالچ ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ ایک شخص کے پاس جو ہے 100 روپے ہے اور وہ 100 روپے پر قناعت کیے ہے، قناعت کا مطلب یہی ہوا کہ یہ میرے پاس بہت ہے، اللہ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے، 100 روپیہ بہت ہے۔ اور ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور وہ دن رات اس فکر میں ہے کہ یہ 1,00,000 کیسے 1,50,000 بن جائے۔ تو جو 100 روپے پر خوش ہے 200 150 بنانے کی فکر میں نہیں ہے، وہ اصل مالدار ہے، یا جو 1,00,000 کے بعد لالچ کرتا پھر رہا ہے کہ 1,50,000 بن جائے، وہ اصل جو ہے مالدار ہے؟ کون مالدار ہے؟ جو 100 پہ صبر کی ہے۔ اور قناعت والوں کو دنیا میں جو قناعت پسند ہے ان کو جتنا سکون ملتا ہے دنیا میں، لالچی کو کبھی اتنا سکون مل نہیں سکتا، کبھی مل ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں مل سکتا۔ فَهُمْ بِسِيمَاهُمْ
یعنی تعریفہم بسیماہم کہ تم جو ہے ان کے پیشانی سے پہچان لوگے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ گڑ گڑا کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں. اور اب دیکھ لیجئے کتنا گڑ گڑا کے سوال کرتے ہیں. اسی ہی جو ہے کیا نام ہے، اسی ہفتے کی بات ہے اور اسی مسجد کی بات ہے کہ اعتکاف میں ہم چل ہی رہے ہیں. ایک بوڑھا شخص آیا اور جو ہے اسی کونے میں بیٹھ گیا، اور جو ہے ہم کچھ پنکھا بند کر رہے تھے تو تھوڑا سا شاید ادھر بھی ایسا لگا کہ بند ہو گیا ہے، تو بڑی کس کے اس نے ہم کو ڈانٹا اور بڑی کس کے ہڑکایا کہ تم کو کوئی پنکھا نہیں ملا، یہی والا بند کرے آ گئے ہو. سمجھا؟ بڑا معذور سا جو ہے لگ رہا تھا، لیکن ظہر میں اتنا ٹناٹن اعلان کر رہا تھا کہ میں یہاں سے آیا ہوں، وہ میری بڑی سخت ضرورت ہے اور میں بہت پریشان ہوں. جس وقت مجھے ڈانٹ رہا تھا کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جس وقت وہ ظہر بعد مانگ رہا تھا باقی بہت پریشان نظر آ رہا تھا. اسٹائل تھی، گڑ گڑا رہا تھا. تو اب چونکہ وہ چلا گیا، دور کا تھا، اس وقت میں نے نہیں کہا کہ اس نے مجھے ڈانٹا ہے یا کچھ کیا ہے. آپ لوگ قیامت تک سمجھ نہ پائیں گے کون ہے. تو اب وہ چلا گیا ہے، پتہ نہیں ہم ملیں گے نہیں ملیں گے، اگلے سال وہ ملے گا نہیں ملے گا. لیکن ہم عبرت کے لیے بتا رہے ہیں کہ ایسے جو ہے لوگ موجود ہیں جو بالکل ٹناٹن ہے، کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن ایسا جھوٹ بول کر اور گڑ گڑا کر مانگتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یسألون الناس الحافا. ہاں، صحابہ کی یہ شان تھی کہ وہ گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے تھے، یہ ان کی شان تھی. بھوکے رہ لیتے تھے اور نہیں ہے کچھ نہیں ہے. ایسی بھی مطلب مجلسیں تھی صحابہ کی. حدیث میں آتا ہے کہ مطلب 20 صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، 20 حلقہ لگا ہے قرآن کریم کا، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، باقی لوگ سن رہے ہیں. تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے چھپتے تھے کیونکہ سب کے جسم پہ کپڑا پورا نہیں تھا. کسی کے پاس لنگی تھی تو کرتا نہیں تھا، اور کسی کے پاس کرتا تھا تو بہت چھوٹا تھا، اور کسی کے پاس کرتا ہی نہیں تھا، کوئی چادر تھی یا رومال تھا جس سے جو ہے وہ اپنے جسم کو چھپاتے تھے. اس طریقے سے جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، لیکن مست تھے صحابہ، قناعت تھی، سوال نہیں تھا. سوال سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو سوال کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سوال کرتا ہے تو وہ ہر درہم کے بدلے اپنے پیٹ میں ایک انگارہ بھرتا ہے، اور وہ بھی دنیا کا انگارہ نہیں، جہنم کا انگارہ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنے درہم بلا ضرورت لوگوں سے وصول کیے جا رہے ہیں ان سب درہم کے بدلے میں جہنم میں انگارہ ملے گا. انگارہ حدیث ہے. تو یہ جو انگارہ بھرتے ہیں یہ وہ لوگ بھرتے ہیں جن کی زندگی میں قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے تھوڑے پر. ہاں، بہت بڑی دولت ہے قناعت. قرآن کریم میں آئے تھے تو اللہ نے تعریف کی کہ وہ گڑ گڑا کے نہیں مانگتے ہیں. ہاں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی کسی کے پاس مال اگر زیادہ ہے تو تم زیادہ مال کی تمنا نہ کرو. ہاں، زیادہ مال کی تمنا نہ کرو.
مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ان لوگوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بجائے اس کے کہ لوگوں کا دیکھ کے حریص بن جائے انسان۔ بہت زبردست حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رضی من اللہ علی القلیل، یعنی جو بندہ اپنے رب سے تھوڑے سے رزق پر خوش ہو جاتا ہے، جو بندہ اپنے رب کی دی ہوئی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتے ہیں جو تھوڑا سا کرتا ہے۔ اور جو زیادہ مال کا حریص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ اعمال چاہیے، تبھی تو کور ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد کوئی نیکی کرے، اس کے بعد نیکی کرے۔ تو جو حرص اور لالچ کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بہت نیکی کرنی پڑے گی، تب جا کے جو ہے وہ کسی لائق بن سکے گا، جنت میں جانے کے لائق بن سکے گا، یا جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے اور یہ جو آسائش اور آرام ہے، ان چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھو۔ یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اس وقت کے جو مسلمان تھے، اس زمانے میں جو یہود و نصارہ رہتے تھے ان کے پاس مال مسلمانوں سے زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم یہود و نصارہ کے مال کو للچائی ہوئی نگاہ سے مت دیکھو، مت دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہے وہ آزمانے کے لیے دیا ہے، اور یہ جو مال ہے ان کے پاس تھوڑے ہی دن رہے گا، باقی جو آخرت کی زندگی ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ، تمہارے رب نے جو رزق تمہیں دیا ہے، جو علم تمہیں دیا ہے، جو قرآن تمہیں دیا ہے، اور جو بھی اس نے تمہیں حلال روزی دی ہے، اس کا صحیح استعمال اگر کیا جائے تو خیر و ابقا، کہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو حریص نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز لالچ سے جمع کی جائے گی وہ ختم ہو جائے گی بہت جلد۔ ہاں، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری تاریخ اٹھا کے، چاہے بادشاہ ہوں یا بادشاہ کی اولادیں ہوں، اگر ناجائز طریقے سے مال جمع کیا ہے تو وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور ان کے خاندان میں ذلت و رسوائی آ کر رہتی ہے، اور جو مال حلال طریقے پر حاصل کیا جاتا ہے وہ نسلوں میں باقی رہتا ہے، یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے۔ اور ہم نے تو ایسے بھی منظر دیکھے ہیں کہ جن لوگوں نے رزق حلال جو تھوڑا سا ملتا تھا اسی پر اکتفا کر لیا، اسی پر اکتفا کر لیا اور حرام کے چکر میں نہیں پڑے، تو وہ تو بیچارے پریشانی کاٹ کے چلے گئے، لیکن ان کی آل اولاد نے بہت ترقی کیا، کیونکہ ان کے پیٹ میں ان کے والدین نے جو کچھ ڈالا تھا وہ حلال تھا، وہ حلال رنگ لایا، وہ حلال کیا لایا؟ رنگ لایا۔ ایسے میں نے آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں میری نگاہوں کے سامنے کہ جن کے ماں باپ نے حلال کمایا اور تنگی سے زندگی گزاری، ان کی اولاد جو ہے بہت بڑے بڑے عہدوں پر گئی، بڑے بڑے کمپنیوں میں گئی، اور جس نے لوٹ گھسوٹ کیا ان کی اولاد ان کی زندگی میں برباد ہو گئی۔ اب دیکھیے، اب یہ ضروری نہیں ہے
کہ جس کی اولاد نکمی ہو تو آپ فیصلہ کر دیں کہ اس کے باپ غلط تھا، سمجھے آپ، اور نہ یہ ضروری ہے کہ جس کی اولاد لائق ہو جائے تو یہ کہہ دیں کہ اس کا باپ صحیح تھا۔ یہ فیصلے کا حق آپ کو نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہ جو اصول ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ضابطے ہیں، یہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے اصول سے ہٹ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، یہ الگ بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بہت اہم بتائی ہے جو ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کو بھی زندہ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو مال ہم نے تم کو دیا اس میں سے کھاؤ، اس کو استعمال کرو، مگر اس میں سے قانے کو بھی کھلاؤ۔ یعنی جو شخص قناعت کر رہا ہے، قناعت کا مطلب یہ کہ وہ تھوڑے پر راضی ہے، آپ سے مانگ نہیں رہا ہے، تو اس کا بھی آپ خیال کریے، اس تک روزی کو پہنچائیے، اس کو جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے دینے کی کوشش کریے۔ میں نے تو تجربہ یہی کیا ہے اس دور میں کہ خودداری کا لوگ خون کر دیتے ہیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، خودداری کا لوگ خون کر دیتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے نہ مانگیے تو وہ دیں گے ہی نہیں۔ آپ کی سب ضرورت دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن اس ضرورت میں ہاتھ نہیں بٹائیں گے جب تک کہ آپ جو ہے ان سے درخواست نہ کریں۔ تو یہ جو درخواست کرنا جس کو کہتے ہیں مکھن لگوانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے اور آپ اس کو ضرورت مند سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کی چمچہ گیری نہیں کر رہا ہے، تو آپ ضرورت تو محسوس کر رہے ہیں، آپ دیجئے۔ صرف اپنے چمچوں کو دینا اور ضرورت مندوں کو نظر انداز کر دینا، اسی وجہ سے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کسی اجرت کے عوض میں کبھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی دکان ہے، اب اس میں 4 لوگ کام کر رہے ہیں، کسی کی تنخواہ 2000 ہے، کسی کی 3000، کسی کی 5000، تو اب آپ نے رمضان میں جو ہے سب کو زکوٰۃ میں نمٹا دیا، 2000، 5000، 3000 دے گئے، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ اس کی اجرت جو ہے، جو اس نے مہینے بھر کام کیا، اس کا پیسہ الگ دیجئے، اور اگر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے تو اس کے لیے الگ رقم دیجئے۔ ہاں، اس کے عوض میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کو لوگ سمجھتے ہی نہیں کیا چیز ہے۔ زکوٰۃ اصل میں یہ خالص عبادت ہے، اسی وجہ سے زکوٰۃ کو ادا کرنے کے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، نیت کرنا ضروری ہے۔ ایسے مسائل ہم سے لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں کو پیسہ دیا، فلاں کو پیسہ دیا، اور جو ہے مل نہیں رہا ہے۔ اگر مفتی صاحب آپ کہیے تو ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں، سمجھے آپ، اور جب پیسہ ڈوب گیا ہے تو زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہیں، سمجھے آپ، اور جب تک ملنے کی امید تھی تو کچھ نہیں سوجھی، نہ مفتی صاحب نظر آئے نہ مسئلہ نظر آیا۔ تو یہ جو ہے، یہ سب جو ہے حرص کی وجہ سے ہے، حرص کی وجہ سے، مال بچانا بخل ہے۔ دیکھیے جب انسان کے اندر حرص آئے گی تو بہت سی بیماری ساتھ لے آئے گی، اس میں بخل بھی آئے گا اور بغض بھی آئے گا، مکر بھی آئے گا، اور جب قناعت انسان کی زندگی میں آئے گی تو بہت سی یہ بد اخلاقیاں اس کی زندگی سے نکل جائیں گی، بخل بھی نکل جائے گا، حرص بھی نکل جائے گا، لالچ بھی نکل جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسد بھی نکل جائے گا۔ تو قناعت اب جب آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سی خوبیاں لاتی ہے اور بہت سی برائیاں اس کی زندگی سے کیا کرتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام نازل ہو، آپ نے اتنی زبردست بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ القناعۃ مال لا ينفد، قناعت دنیا کا ایک ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت جو ہے ایک ایسا مال ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کی جو ساری دولت درہم دینار اور روپے پیسے بزنس کی ہے وہ تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو قناعت ہے
ایک مال اس کو تصور کیا گیا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی زبردست حدیث ہے، علیکم بالقناعۃ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم قناعت اختیار کرو۔ کیوں؟ وجہ بتائی، فإن القناعۃ مال لا ينفد، کیونکہ قناعت ایک ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وکنز لا ينفد، ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ قناعت کوئی لا کے تو دیکھیں زندگی میں کتنا لطف آتا ہے، بہت زبردست چیز ہے قناعت۔ تو یہ جو ہے لالچ قناعت کی ضد ہے، اگر قناعت زندگی میں نہیں ہوگی تو لالچ جگہ بنا لے گی، لالچ کیا کرے گی؟ جگہ بنا لے گی۔ اس لیے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، کن ورعا تکن عابد الناس، کہ تم جو ہے پرہیزگار بن جاؤ گے تو اللہ کی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، اور جب تم جو ہے قناعت اختیار کر لو گے تو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ گے۔ قناعت کرنے والا شکر اللہ کا ادا کرے گا، اور جو لالچی ہوگا وہ کبھی شکر ادا، کیونکہ اس کا ٹارگٹ تو ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا نا، تو جیسے جیسے ٹارگٹ آگے بڑھتا رہے گا تو اس کو پچھلا کم نظر آئے گا، جب کم نظر آئے گا تو شکر کیسے کرے گا؟ تو قناعت جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بناتی ہے۔ حدیث ہے کہ قد افلح من اسلم، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا، ورزق کفافا، اور اس سے بقدر کفایت رزق عطا کیا گیا، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے اسے قناعت کی توفیق دی۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ قناعت کی کیا کرے، کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، وقنعہ اللہ بما آتاہ۔ اور دیکھیے اب قناعت اختیار کرنے کے لیے انسان کو 5 کام کرنا چاہیے۔ قناعت اختیار کرنے کے لیے انسان کو 5 کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ اپنے خرچ کو کم کرے، جو اخراجات ہیں وہ کم کرے، جہاں تک ہو سکے اخراجات کو سمیٹے۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر سے دے دیا ہے اسی ہی پر وہ کیا کرے، اکتفا کرے، اور اللہ کا کیا کرے، شکر ادا کرے۔ اور تیسرا کام یہ کرے کہ دولت مندوں سے دور رہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے قناعت کے علاج کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قناعت اختیار کرنا ہے تو وہ اپنے سے دنیا میں جو کم ہے اس کو دیکھے، ان لوگوں کو نہ دیکھے جو اس سے دنیا میں زیادہ ہے۔ مثال میں دے رہا ہوں کہ 1 لاکھ والا آدمی 5 لاکھ والے آدمی کی طرف نگاہ نہ کرے، 1 لاکھ والا آدمی 25,000 والے کی طرف نگاہ کرے۔ جب 25,000 والے پر نگاہ کرے گا تو شکر بھی اس کی زندگی میں آئے گا اور قناعت بھی آئے گی، اور جب 5 والے کو دیکھے گا تو اس کی زندگی سے شکر بھی نکل جائے گا اور قناعت بھی نکل جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی کہ دنیا کے سلسلے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے۔ تو جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو کم سے کم 5 وقت کی نماز کی پابندی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن ہم لوگوں نے ترتیب بدل دی ہے، ہم لوگوں نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑا کما رہا ہے، ہم تو یہی ہیں۔ اور دین کے معاملے میں پتہ ہے، دین کے معاملے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، سمجھے آپ؟ تو جب وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اپنی 5 نماز میں بڑا تکبر کریں گے، بڑا فخر کریں گے۔ تو ترتیب ہم نے زندگی گزارنے کی ترتیب بدل دی ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ عبادت کرنے والے کو دیکھیے
اور دنیا کے معاملے میں جو ہے آپ جو ہے اپنے سے کم کمانے والوں کو دیکھیے، اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مالداروں کا انجام بھی سوچا کریں کہ مالداروں کا انجام کیا ہوا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا لیجئے اور ان تاریخ میں دیکھ لیجئے کتنے مالدار تھے اور اب ان کا کیا حال ہے، گھر ویران ہے۔ آج بھی اسی شہر میں دیکھ لیجئے آپ، بڑی بڑی کوٹھیاں ویران ہیں، کئی گھر ایسے ہیں جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اور کتنے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، آج بھی یہ حال ہے۔ تو ان لوگوں کا انجام سوچئے، زندگی میں ہی لوگوں کا گھر ختم ہو جا رہا ہے، زندگی میں لوگوں کا گھر ختم ہو جا رہا ہے، زلزلہ آ جا رہا ہے، سیلاب آ جا رہا ہے، طوفان آ جا رہا ہے، تو انجام سوچئے۔ اور پانچویں بات بھی یہی ہے کہ مال کی جو کثرت ہے اس کے نقصانات پہ غور کیا کرے۔ جب مال آئے گا تو ہمیشہ نقصان ساتھ لے کر آئے گا، کوئی بھلائی ساتھ لے کے نہیں آتا۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو مل گیا ہے بہت مل گیا ہے۔ اور دیکھیے اب آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ قناعت کی دعا بھی کیا کریں۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بڑی اچھی، بڑی زبردست ہے۔ آپ نے دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ بڑی زبردست دعا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسا نفس جو ہر روزی پر مطمئن ہو جائے، آپ کے ہر فیصلے پر مطمئن ہو جائے، اور ہم آپ کی ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور ہم کو ایسا نفس عطا فرمائیے جو آپ کے فیصلے سے راضی ہو جائے، جو آپ کا فیصلہ ہو اس پر کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، اور جو آپ کی عطا ہو اس پر میرا نفس قانع ہو جائے، قناعت کرنے والا ہو جائے۔ ہاں، تو ایسے نفس کی، ایسے دل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دعا سکھائی ہے کہ ہم لوگ دعا کریں کہ جو اللہ نے دیا ہے اسی پہ کیا کرنے والے ہو جائیں، قناعت کرنے والے ہو جائیں۔ کسی بزرگ سے ایک دعا اور ہے، پھر بتاتا ہوں، قصہ سنا دیتا ہوں۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ یہ دوسری دعا ہے کہ اے اللہ مجھے قناعت عطا فرمائیے جو آپ نے مجھے رزق عطا کیا ہے، اور اسی میں میرے لیے برکت عطا فرمائیے، اور جو کچھ بھی میرا ضائع ہو جائے یا کم ہو جائے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیے۔ بڑی زبردست دعا ہے یہ دونوں دعا بہت زبردست ہے۔ یہ دعا اگر عربی میں نہ یاد ہو سکے تو اردو ہی میں مانگا کریں۔ اس میں قناعت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والا نفس ہے جس کا سوال کیا گیا ہے، نفس مطمئنہ کا سوال کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کے پاس چل، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو نفس مطمئنہ جنت میں جائے گا خرامہ خرامہ، تو نفس مطمئنہ کی بھی دعا مانگی گئی ہے۔ بہرحال قناعت جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے اور انہوں نے کھانا وانا کھا رہے تھے، ہم نے کھانا وانا کھلایا، تو اس میں ایک مہمان نے مطالبہ کیا دہی کا، کہ دہی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو اب وہ بزرگ جو میزبان تھے وہ جلدی سے گئے اور جو اپنا وضو کا لوٹا تھا اس کو بیچا یا گروی رکھا اور جو ہے بغل سے دہی لے آئے اور دہی جو ہے اس کو کھلا دیا۔ جب کھانا وانا کھا لیا اس مہمان نے تو اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو جب اس نے کہا الحمدللہ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم کیا الحمدللہ کہہ رہے ہو، تم نے تو دہی مانگی تھی اور تمہارے دہی کے چکر میں میرا لوٹا بھی چلا گیا، الحمدللہ تمہارے اوپر الحمدللہ زیبا نہیں دیتا۔ ہاں، تو ہر ایک کے الحمدللہ میں مزہ نہیں ہے، مانگ کے کھا رہے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، سمجھے؟ ہاں،
اللہ کے رزق پہ کہو, لوگوں کو چھیننے پہ کیوں کہہ رہے ہو الحمدللہ؟ سمجھے آپ؟ جیب کترے اگر الحمدللہ کہیں جیب کاٹ کے تو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. تو بہرحال الحمدللہ بھی ہم لوگ صحیح نہیں کہہ پا رہے ہیں, کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا ہے. تو یہ لالچ جو ہے بری بلا ہے. مہمانوں کو جو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کہیں جائیں تو میزبان کو تکلیف نہ دیں. اور ایک مرتبہ میں رات میں, رمضان کا مہینہ تھا, کہیں جا رہا تھا تو راستے میں میرا ایک دوست علی گڑھ میں رہتا ہے. اب وہاں مجھے جو ہے دو راستہ تھا, یا تو اسٹیشن پہ سحری کر لیں اور یا دوست کے یہاں چلے جائیں. اس نے بلاتا تھا بھی بار بار. تو بہرحال میں دوست کے یہاں گیا تو اپنی پوری سحری لے کے گیا, دودھ بھی لے گیا ہوٹل سے گرم, اور جو ہے کیا نام ہے وہ پاروٹی وغیرہ سب چیز لے گیا, اور یہ سوچ کے لے گیا کچھ زیادہ کہ ہو سکتا ہو کہ کہیں اس کی آنکھ دیر میں کھلے یا ہمیں پہنچنے میں دیر ہو جائے تو وہ بھی کھا لیں گے. تو بہرحال وہ شروع میں تو غصہ ہوا, لیکن بعد میں جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. اور تو یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ کا میزبان ایسا ہو, آپ کو یہ محسوس ہو کہ ابھی وہ نہ ہوگا یا جو ہے اس کو کوئی دقت ہوگی, تو آپ کھانے پینے کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. آپ کھانے پینے کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, قناعت, اور جہاں جو مل جائے اس کو کہے کہ یہ بہت ہے. ہاں, بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بھی قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا